بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ایک قدرتی خزانہ جس کو ہم پکھڑا یا جوجو کہتے ہیں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کے ناقابل یقین صحت سے متعلق فوائد کو دریافت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کانٹے دار پودا زمین پر ایک پریشانی کی علامت کی طرح اگتا ہے، لیکن جب اس کے بارے میں ہماری فلاح و بہبود اور انسانیت کے لیے فوائد کی بات آتی ہے تو یہ حقیقت کے برعکس بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ تو بس آئیے مل کر اس پودے کے کرشماتی عجائبات کو دریافت کرتے ہیں۔ یہ پودا صدیوں سے روایتی طور پر ان ادویات میں اپنے مختلف قسم کے فوائد کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جڑی بوٹیوں اور پودوں کے بارے میں علم رکھنے اور مختلف طرح کی بیماریوں کے علاج کے لیے علم رکھنے والے لوگ اس پودے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو بہت زیادہ قدر اور احترام سے دیکھتے ہیں۔ یہ پودا اپنی جگہ پر قدرتی طور پر صحت کا خزانہ ہے، بس کمی ہے اس کے بارے میں ضروری علم کی۔ اس پودے کی اہمیت استعمال ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت زیادہ کرشماتی اور حیران کن فوائد آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کا موقع ملے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے میری نئے ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم سے ملتی رہے۔ ناظرین کرام، جب پودا خشک ہو جاتا ہے اور اپنے پھل گرا دیتا ہے تو اس کے پھل ایک قدرتی خزانے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس پودے کے اجزاء کا پاؤڈر کچھ لوگ چائے بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اس سے چائے یا قہوہ وغیرہ تیار کرتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے صحت کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس قہوے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاضمے میں مدد اور سوزش وغیرہ کو کم کرنے میں اور یہاں تک کہ قوت مدافعت کو بھی بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ مگر سب سے ضروری بات اس کا جاننا ضروری ہے کہ اس کو تیار کیسے کرنا ہے، اور یہ کام صرف اور صرف اس کے بارے میں علم رکھنے والے کوالیفائڈ لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کو دیسی، آیورویدک اور چائنیز قدیم میڈیسنز میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی جڑیں اور اس کے پھل زیادہ تر مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس پودے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ مردانہ ہارمونز کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو قدیم طب یا قدیم روایتی ادویات میں بلڈ پریشر کو کم کرنے، مردانہ طاقت بڑھانے والی ادویات میں، جوڑوں کے درد کے لیے ادویات کی تیاری میں، انفیکشن والی ادویات کی تیاری میں، درد کم کرنے والی ادویات میں اور گردے کی پتھری وغیرہ کی ادویات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پودے کی اہمیت اور اس کے بارے میں علم رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک قدرت کی طرف سے خزانہ ہے، بس ضرورت اس کے بارے میں جاننے اور اس کے استعمال کے علم کی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے گینٹھیا، جوڑوں کا درد اور جلد کی جلن جیسے حالات کی علامات کو دور کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اس پودے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے اور جسم کو نقصان دہ فری ریڈیکل سے بچا سکتا ہے۔ اس سے بیماریوں کو روکنے اور مجموعی صحت اور تندرستی کو فروغ دینے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اگرچہ یہ پودا متعدد صحت کے فوائد پیش کرتا ہے، لیکن اسے محفوظ طریقے سے اور ذمہ داری سے استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر اس پودے کی بنائی ہوئی ادویات یا مصنوعات استعمال کرنے سے پہلے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور لوگوں سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، اس کے بعد ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔